الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الصلوات اکبر ہے. اگر ولایت علی نہ ہو تو نمازیں منہ پر مانی جائیں، روزے واپس کر دیے جائیں گے. میں روک رہا ہوں آپ ادھر جگہ ہے، اس طرف مجھے نظر آ رہا ہے. آئیے آئیے. پاکستان میں جگہ دی نہیں جاتی، چھینی جاتی ہے. بناؤ اپنی جگہ خود بناؤ. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. آ جائیں گے آپ، تھوڑا سا آگے آ جائیے. عنایت فرمائیے، عنایت فرمائیے. نساء کی 61ویں آیت. میں سوچ رہا تھا کہ آج روزے عید غدیر ہے تو آیت کون سی لی جائے. مجلس پڑھنے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی کہ کون سی آیت کا انتخاب کیا جائے، مگر جب بات مولا علی کی ولایت کی ہو تو اس لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ قرآن میں جس آیت کو اٹھا کے دیکھیں وہ یا علی کی شان میں ہے یا علی
کے دشمنوں کی مذمت میں. اللہ نے مولا علی کی شان میں قرآن میں بہت آیات نازل کی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو سنی شیعہ کے نزدیک مسلم ہے کہ یہ مولا علی کی شان میں ہے، وہ قرآن مجید میں ایک طویل فہرست ہے. اور ان آیات میں سے پہلے آپ ان کا دیکھ لیجیے. اس سے بلند اور بہتر سلوات. آپ اس سے اچھی سلوات پڑھ سکتے ہیں. کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابتدا آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے کہ قرآن مجید میں اللہ نے جو سنی شیعہ نے لکھا ہے وہ 360 آیتوں سے زیادہ مولا کی شان، اور وہ آیات بھی مولا کی شان میں ہیں جو مولا کے دشمنوں کے لیے آئے. لہذا تمام تر کلام الہی کو مطالعہ کرنے کے بعد اس آیت کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ یہ علی مولا کی شان میں بھی ہے، یہ سرکار دو جہاں کو بھی یاد کر رہی ہے، یہ آیہ کریمہ سیدہ کو بھی سلام کر رہی ہے، یہ آیہ کریمہ حسنین کو بھی درود بھیج رہی ہے. لہذا پنجتن کی شان میں جو روشن، واضح اور بہت ہی کھلی ہوئی آیت ہے، جس کے لیے علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں، ہمارے سنی عالم دین مفسر قرآن، وہ کہتے ہیں کہ یوں تو اہل بیت کی شان میں آیات بہت ہیں، مگر اس آیت سے زیادہ روشن آیت نہیں ہے کہ اللہ نے نبی کے رشتے بھی بیان کر دیے اور میدان مباہلہ میں سرکار نے لا کر ان کے چہرے بھی دکھا دیے. آپ کی توجہات، ایک ایسی آیت کہ جس میں مولا علی کی بات بھی ہے، جناب زہرا کا تذکرہ بھی ہے، حسنین کا تذکرہ بھی ہے، اور نبی کی زندگی کا خلاصہ بھی. اچھا، ابتدا سے گزر رہا ہوں، ابھی مجھے ترجمہ بھی کرنا ہے اور بہت عرصے بعد قصور حاضر ہوا ہوں. البتہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی وجہ عدم فرصت بھی ہے، اس کی وجہ آپ کی طرف سے جتنا گڑ ڈالا گیا اتنا ہی میٹھا بھی ہوا ہے، یعنی اتنا ہی مجھے جتنا حکم ملا اس کے مطابق حاضر ہو گیا، اور آج کچھ باتیں سننے کو بھی مل رہی تھی. لیکن بہرحال ہم سب اس محفل کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں اس وبا کے خاتمے کے لیے دعا گو ہیں. اللہ پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے، اور جو مبتلا ہو گئے انہیں شفا عطا فرمائے، جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ڈاکٹروں کو توانائی اور ہمت عطا فرمائے اور حکمت و دانائی عطا فرمائے. تو یہ آیہ کریمہ بڑی جامع آیت ہے. مجھے چند جملے کہنے دیجیے ابتدا کے اندر کہ سرکار، ہم سب یہاں نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، ہم سب نبی کا کلمہ پڑھنے آئے ہیں. اچھا، اس آیت کے مطابق تو اگر محفل میں کوئی عیسائی بھی بیٹھا ہے تو ان کا بھی حصہ ہے مباہلے میں، اور اگر کوئی میرا ہندو بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے تو کیونکہ مولا کائنات نے حضرت مالک اشتر سے فرمایا کہ میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی، تو میں اپنے شیعہ بچوں سے خاص طور پر کہوں گا، خبردار نفرت کرنا تو علی والوں کا کام نہیں. تین لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے، تین لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے. ایک کنجوس کو، کنجوس کا کیا کام علی سے؟ کالر ادھڑا ہوا ہے، مائچا پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، کون ہے صاحب؟ قصور کی مارکیٹ میں 15 دکانیں، جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟
مدرسے میں اور علاقے کے یتیم اور بیواؤں کا خیال کیوں کرے گا؟ کنجوس اور علی والا۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا میں خمس دیتا نہیں ہوں اس لیے کہ مولانا کھا جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو تم نہیں دے کر کھا رہے ہو، بھائی صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ تو کنجوس علی والا نہیں ہوتا، علی والا سخی ہوتا ہے۔ میں بات آگے بڑھاؤں؟ دیکھیے دوسری کمزوری علی والے میں یہ نہیں ہوتی، وہ کیا؟ یعنی 4 دفعہ سوچنا چاہیے اس آدمی کو کہ جس کے اندر یہ دوسری کمزوری ہے۔ پہلی کمزوری کنجوسی، دوسرا وہ شخص کے جس میں یہ کمزوری، اسے علی اور مولا علی کا نام لیتے وقت 4 دفعہ سوچنا چاہیے۔ دوسری کمزوری علی والے میں یہ نہیں ہوتی، علی والا بزدل نہیں ہوتا۔ بزدل اور علی والا، اچھا آمادہ ہے تو بات کرو۔ دیکھیے کنجوسی اور بزدلی یہ ایک کمزوری ہے، اور یہ کمزوری دور ہوتی ہے ایک توانائی کے ذریعے، اور اس توانائی کو محبت کہتے ہیں۔ محبت سبب بنتی ہے کہ کنجوسی سخاوت میں بدلے اور بزدلی شجاعت میں بدلے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس مثال پر توجہ دیں گے۔ بہت سامنے کی مثال ہے، بہت سے گھروں میں مرغیاں پلی ہوئی ہوں گی، اور اگر آپ کے گھر میں نہیں پلی ہوئی تو جہاں مرغیاں آپ نے دیکھی ہو تو یہ 2 کمزوریاں اس جانور میں پائی جاتی ہیں۔ یہ انتہائی کنجوس بھی ہے۔ مرغی، محفل پڑھ رہا ہوں بھائی، اس لیے میں ایسی مثال دینے میں دیر نہیں کروں گا جس پہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ مجلس تو پڑھ نہیں رہا، محفل پڑھ رہا ہوں۔ اس جانور میں، اس پرندے میں، مرغی میں ایک کمزوری یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ کنجوس ہے۔ اسے اگر کوئی دانہ مل جائے نا تو کونے میں لے جا کے کھاتی ہے۔ اس کی جو اور مرغیاں ہوتی ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں، ان سے بچا بچا کر کونے میں اکیلے جا کر کھاتی ہے۔ جو اکیلے جا کر کھائے وہی تو کنجوس ہوتا ہے۔ جو دسترخوان پر سب کو بلا کر بٹھائے وہ اور ہوتا ہے، جو تنہائی میں منہ موڑ کر بیٹھ کر کھائے وہ اور ہوتا ہے۔ تو اس جانور میں یہ کمزوری ہے کہ یہ تنہا جا کر، اکیلے جا کر خود اکیلا کھانا چاہتی ہے۔ یہ اس میں کنجوسی کی کمزوری ہے۔ اس پرندے میں دوسری کمزوری ہے کہ یہ بزدل ہے۔ آپ ذرا اشارہ کیجئے، آپ ذرا کوئی لکڑی پتھر پھینکیے اس کی طرف، ہاتھ کا اشارہ بھی کیجئے، یہ ڈر کر بھاگے گی۔ لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو کیونکہ اسے محبت ہو جاتی ہے تو یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے، یہ سخی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ دانا بجا بجا کے پہلے انہیں کھلاتی ہے، خود بھوکی رہے گی مگر دوسروں کو کھلائے گی، اور پھر باز سے، چیل سے، کتے بلی سے، انسان سے لڑ جاتی ہے اس کے بچے کی طرف اگر کوئی جائے۔ جو ابھی 1 گھنٹے پہلے تک بزدل تھی وہ 1 گھنٹے بعد شجاع کیسے ہو گئی؟ جو 1 گھنٹے پہلے تک کنجوس تھی وہ 1 گھنٹے بعد سخی کیسے ہو گئی؟ جواب آئے گا کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ ہم بھی تو یہی پریکٹس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ علی سے محبت اتنی بڑھاؤ کہ سخی بھی بن جاؤ اور بہادر بھی بن جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی والا کنجوس نہیں ہوتا، علی والا بزدل نہیں ہوتا۔ اور تیسری کمزوری علی والے میں کیا نہیں ہوتی؟ علی والا تنگ نظر نہیں ہوتا۔ چھوٹے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا۔ وہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پختون ہے، یہ مہاجر ہے، وہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔ مولا علی کا دروازہ ہے، کسی کے لیے بند نہیں ہوگا۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی اس
دروازے پر آئے گا وہ امام حسین کا مہمان ہے. دروازے پر کھڑے ہوئے انتظامیہ کے کسی جوان کو اور فرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شناختی کارڈ دیکھے. تمہارا مسلک کیا ہے, تمہارا مقصد کیا ہے؟ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. اور خبردار اگر کوئی سنی بھائی آپ کا نیاز نہ کھاتا ہو تو پھر بھی اسے نیاز کھلائیے گا, اسے پیش کیجیے گا. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اگر واپس بھی کر دے تو ناراض نہ ہو, یہ اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. میں یقین سے اور تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ چوتھی مرتبہ وہ نیاز بھیجے گا کہ ہم بھی تو نیاز بناتے ہیں. اخلاق سے بہتر کوئی کردار نہیں ہے. مسکراتے ہوئے چہرے کے ذریعے سے بات کرنے سے بہتر کوئی اور عمل اور تبلیغ کا نہیں ہے. پیار بانٹیے, محبتیں عام کیجیے, نفرتوں کا خاتمہ کیجیے. جب میں سنی کو اپنی جان کہہ رہا ہوں تو ایک ماتمی دوسرے ماتمی سے کیسے لڑے گا؟ آپ اس وقت محفل میں جوتیاں اتار کر بیٹھے, ایسا ہی ہے. ہم مسجد میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں, ہم امام بارگاہ میں مجلس میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں, ہم محفل میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں. علی مولا نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب امام بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنی جوتیاں اپنی دنیا لے کر نہیں آتے. امام بارگاہ سے باہر جائیں گے تو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھیں گے. امام بارگاہ سے باہر جائیں گے تو 10 کروڑ کا جو بنگلہ بنایا ہے اس میں رہیں گے. مگر جب امام بارگاہ میں آئیں گے تو زمین پر بیٹھیں گے. توجہ کر لیا آپ نے؟ ایک فیکٹری کا مالک محفل میں بیٹھا ہے. اس فیکٹری میں 2000 مزدور کام کرتے ہیں. ایک مزدور کودتا پھاندتا آیا محفل میں اور آگے بیٹھنے کے شوق میں اپنے مالک کے آگے بیٹھ گیا, اور بیٹھتے بیٹھتے بھی مجمع زیادہ تھا, بے خیالی میں اسے لات مار دی. اب یہ مالک چھپ کر دیکھنے لگا کہ یہ کون ہے جو میرے آگے بیٹھا ہے. جیسے دیکھا تو پہچان لیا میرا ہی نوکر ہے. تو سوچنے لگا اسے ڈانٹ کر اٹھائے تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تیرا نوکر نہیں ہے, یہ فقیر ہے حسین کا. یہ ذات کی نفی اگر کہیں ہوتی ہے تو اسے حسین کا ذکر کہا جاتا ہے. یہ اہل بیت کا تذکرہ ذات کی نفی کی بہترین مشق ہے. میں نے ایک بات آپ سے کہی ہے تو اسے اور بہتر کروں. اس وقت ہم سب ایک کیفیت میں ہیں, اور کیفیت یہ ہے کہ ہم کپڑے پہنے بیٹھے ہیں. کپڑوں کو عربی میں لباس کہتے ہیں, اور لباس کے لغت میں ایک معنی ہے دھوکہ. لباس یعنی دھوکہ. ہمارا بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ نانیاں, دادیاں, پھوپھیاں, بڑی بہنیں چھوٹے چھوٹے کپڑے سی رہی ہوتی ہیں, اور بچے کے دنیا میں آنے کے پہلا کام اس کو نہلا دھولا کر پہلا تحفہ دھوکہ. بات جا رہی ہے تو گردن ہلا دیجیے. دنیا کا پہلا تحفہ ہم اسے پہلا تحفہ دھوکہ دیتے ہیں. ممکن ہے کوئی کیسا آپ اور سمجھائیے اور واضح کیجیے. کوئی اگر مہنگے کپڑے پہنے میں آ رہا ہو تو ہم پڑھ کر سلام کرتے ہیں نا, اور جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے. تو کون سی چیز ہے جو ہمارے رویے کو بدل رہی ہے؟ لباس. کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ قصور میں یزید ہو. اور کیا معلوم جس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو وہ اللہ کا ولی ہو. ویسے ہی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. خبردار
اس کی توہین نہ کرنا. میں بچوں اور جوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگ مجھ سے خفا نہ ہو. کسی کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کر گرد اگر اس کے بالوں پہ لگی ہوئی ہو تو اسے حقیر نہ جاننا. یہ اس کیفیت میں لوگ کبھی کبھی بڑے کام کے نکلتے ہیں. ویسے مجھے معاشرے میں فقیر مل نہیں رہے، ملے تو مجھے بھی ملوائیے گا. یہ تو چارہ ہو، یہ جو چارہوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہیں، یہ جو قدم قدم پر آپ کو گلی کوچوں میں مانگتے نظر آتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے. فقیر مانگتا نہیں ہے، دیتا ہے. فقیر عطا کرنے والے کو کہا جاتا ہے، جو اپنے مولا پر بھروسہ بانٹتا ہو، جو اپنے مولا پر اعتماد بانٹتا ہو، جو مولا کے علاوہ کسی اور سے مانگتا نہ ہو. فقیر. اللہ کرے آپ ہم سب فقیر ہو جائیں. کیا ہوا؟ میں اتنی تشریح کرنے کے بعد دعا کر رہا ہوں بھائی، پھر تو الہی آمین ہے. صلوات پڑھ رہا محمد ان تکون علی ربا. یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا. یا اللہ مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. سبحان اللہ. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. چوتھے جملے کا ترجمہ پہلے کروں گا. یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. مگر جو تیسرا جملہ مولا علی نے کہا یہ علی کے علاوہ کسی نے کہا ہی نہیں. یہ باقی تینوں جملے انبیاء کرام سے بھی ملتے ہیں، اس مطلب کے جملے، اس مفہوم کے جملے. مگر جو علی کا ایک جملہ جو میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں وہ علی کے علاوہ کسی نے نہیں کہا. مولا علی کی ولایت کی محفل ہے، اس لیے علی کا جملہ سنیں. مولا فرماتے الہی انت کما احب. یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ علی کے علاوہ کوئی بول ہی نہیں سکتا. اب میرے بچوں کو سمجھ میں آیا کہ ہر ولی علی کی جوتیاں سیدھی کرے تو ولی بنتا ہے. شریف ہوگا، دہلی شریف ہوگا، اجمیر شریف ہوگا، مگر نجف اشرف ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تمام بدایتوں کا سر سلسلہ علی. دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ملے گا کہ جو علی کے دروازے پر علی علی نہ کرے. اس میں اعظم سے کم نہیں ہے یا علی. جی دوا میں کمزوری نہیں ہوتی، مریض کے تشخیص مرض میں کمزوری ہوتی ہے. یا علی مقداد کہیں تو پتھر سونا بن جائے. یا علی سلمان کہیں تو بند تالا کھل جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا علی کہنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ کسی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اپنی زبان چیک کروائے. ورنہ لفظ علی میں اتنا دم ہے. میرے مولا سفر پر ہیں، اچانک ایک مسافر نظر آیا جو قریب قریب گھوڑا دوڑا رہا ہے. حضرت نے اپنی سواری اس کے قریب کی اور فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جو منزل بتائی فرمایا میرا رستہ اس منزل سے گزرے گا. وہ کون؟ اپنا نام بتایا تو یہودی تھا. حضرت نے فرمایا ہم سفر ہو جاؤ، تنہا رہنے سے بہتر ہے کہ سفر میں کوئی ساتھی ہو. دونوں کی سواریاں جا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے رستے پر پہنچے جہاں بند ٹوٹنے کی وجہ سے دریا بہ رہا ہے اور رستہ زیر آب ہے. اب انہیں اس پار
پانی پر پھینکا وہ ایک رستہ بنتا چلا گیا، وہ رومال پتھر کا بن گیا اور رستہ بنا دیا اس نے۔ یہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے بیٹھا تھا اس پار چلا گیا، وہاں جا کے کہنے لگا آپ کیسے آئیں گے؟ میرے مولا نے دلدل کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تم پانی پہ چلو گے۔ مولا کا گھوڑا دلدل پانی پہ چلتا ہوا اس طرف آ گیا۔ اب یہ یہودی تعجب سے کہتا ہے میرے پاس تو اس میں اعظم ہے، تھوڑا گردن ہلا دیجیے گا بات جائے تو۔ کہنے لگا میرے پاس تو اس میں اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اس میں اعظم کیا ہے؟ آخری نبی کے وسیع کا نام۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا جس کا نام علی لے کے تم دریا پار کر گئے وہ علی میں ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہمارے اہل سنت کے عالم ہیں، میں شہنشاہ حسین نقوی بھی سنی ہوں۔ مجھے اب یقین نہیں ہے کہ کوئی سنی عالم میری طرح کہے گا کہ میں بھی شیعہ ہوں۔ جگہ تو بہرحال یہی ہے، لیکن میرا ارادہ ایسا کچھ نہیں ہے، بہت لمبی گفتگو کا ارادہ نہیں ہے، مگر کیا کروں کہ جس موضوع پر ہم جمع ہیں میں اس موضوع پر یہ کہہ کر آگے بڑھوں کہ لو ان الریاض، مولانا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، لو ان الریاض اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصو فضائل علی بن ابی طالب۔ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور انسان لکھنے بیٹھے اور جن حساب کرنے بیٹھے تو علی کے فضائل کو جمع نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایسا موضوع ہے میرے عزیزو کہ جس موضوع پر مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے، تمام عالم اسلام ایک بات پر متفق ہے کہ علی علی ہے، سب متفق ہیں کہ عظمتوں میں اور فضائل میں اور رفعتوں میں اور بلندیوں میں علی علی ہے۔ کچھ دیر کے لیے اگر آپ آمادہ ہیں تو میں ایک وادی میں لے جاؤں۔ دنیا کے بڑے مریدوں نے پیروں کو مروایا ہے۔ مرید کہتا ہے جی میرا پیر ایسا، اور پیر صاحب کہتے ہیں مرید کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، میرے اندر تو یہ کمال نہیں ہے۔ تو مرید حضرات جو ہے نا وہ پیروں کو، بھائی تھوڑا سا توجہ چاہوں گا، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ پیر کو اتنا ہی رکھا جائے جتنا پیر ہے، زیادہ بات کریں گے تو وہ خود پریشان ہو جائے گا، توجہ ہے، بڑے احتیاط سے بات رہے۔ حضرت امام حنبل سے آ کر کسی نے کہا کہ جبریل نبی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ تو امام حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ۔ 6,000 دفعہ تو سے زیادہ تو آیتیں ہیں، جبریل سے آیتیں تو نہیں لاتے تھے نا، اور بھی کام تھا جبریل کا۔ تو پوچھا کتنی دفعہ
وہاں ایک شیعہ دوست بھی بیٹھا تھا، اسے چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگے علی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ تو امام حنبل نے فرمایا 24,000 دفعہ۔ کہنے لگے جی نبی پر 12,000 دفعہ اور علی پہ 24,000 دفعہ۔ کہنے لگے تم نے حدیث نہیں پڑھی انا مدینۃ العلم والی؟ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے پر ہر آنے والے کو 2 دفعہ آنا ہوتا ہے، آئے گا تب بھی جائے گا تب بھی۔ بات نہیں کروں گا جو اہل سنت کی کتاب میں نہ ہو، اور یہاں ویسے بھی ہم جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے؟ مجھے حضرت عباس زیدی، بڑا شاعر، غزل کی دنیا کا بڑا شاعر، غزل کے شاعر جب منقبت کہتے ہیں تو اس میں بھی بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ تو جناب عباس حیدر زیدی صاحب کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ سے پہلے ہمارے دل میں ہے۔ تو یہ جتنے بھی فضائل اور جتنی گفتگو توفیق ہوگی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، نہ ہی ہونی چاہیے۔ میں پہلے بھی کئی جگہ، اور میرا تو کام ہی ہے، اور ویسے بھی لڑوانے والوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، جوڑنے والے کے سب مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ نکالیں گے کہ صاحب یہ تو جوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ بریلوی علماء کرام، دیوبندی علماء کرام، جی اہل حدیث علماء کرام، مولانا اسحاق صاحب سے میرا پیار، مرحوم مولانا طارق جمیل صاحب سے میرا پیار، دیوبندی وہ اہل حدیث تھے، جناب اسحاق صاحب اہل حدیث تھے۔ ہمارے بچوں کو یہ بھی زیادہ تر کو نہیں پتا کہ کیا فرق ہے، اور جناب طارق جمیل صاحب دیوبندی ہیں، اور بریلوی حضرات ایک بڑی فہرست، جی کسی کو مشکل میں نہ ڈال دوں، اس لیے نام لینے سے بھی گریز کر رہا ہوں۔ اور تفصیلی حضرات، اہل سنت میں سنی تفضیلی بھی ہے۔ اہل سنت بر صغیر میں اکثریت تفضیلی سنی ہوتی ہے۔ تفضیلی سنی میرے بچوں کیسے کہتے ہیں؟ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، دہلی کی درگاہ کے سجادہ نشین جناب خواجہ نظام الدین ثانی وہ یوم حسین میں خطاب کرنے آئے۔ مجمع شیعوں کا تھا حضور، اور خطیب اہل سنت ہے، تو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ سنو ترتیبیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، خواجہ صاحب کا جملہ سنا رہا ہوں، ترتیبیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے اور ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو ایک جوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو
اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو الحج کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ خطاب کر رہا ہوں. تو علامہ اقبال بھی تفضیلی سنی تھے. اچھا خبردار زبردستی کسی کو شیعہ بنایا نہیں کریں آپ. میرے پاس تو یاد ہے نا میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے تمہیں کیا ضرورت ہے. ہمیں بھرتی تو کرنی نہیں ہے. ہمیں تو بھرتی کرنی نہیں ہے. ایک کنجوس نہیں ہونا, ایک بزدل نہیں ہونا, ایک تک نظر گھٹے پہ دماغ کا وہ ان کا یہ ہمارا وہ سنی یہ شیعہ. اچھا پھر شیعوں میں وہ فلاں یہ فلاں, سیدوں میں بھی یہ کاظمی یہ نقلی یہ بخاری, وہ امام بارگاہ بخاریوں کا, وہ امام بارگاہ مثال کے طور پہ بھٹیوں کا. اور مجھے نہیں پتا قصور پہ کون کون سی ذاتیں ہیں. اور وہ امام بارگاہ چغتائیوں کا حسین کا کون سا ہے؟ وہ مسجد بریلویوں کی, وہ مسجد دیوبندیوں کی, وہ مسجد سلفیوں کی, وہ مسجد شیعوں کی ہے. اللہ کی کون سی ہے؟ عجیب داستان ہے, مسجد میں اللہ نہیں ملتا, امام بارگاہ میں حسین نہیں مل رہا ہے. تو میں نے اپنی ریاست بنائی بھی ہے, حسین کی ہوتی تو سب کو آنے دیتا نا. یہ تنگ نظریاں اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے زیبا نہیں ہے. دل بڑا کرو میرے بچوں, بزرگ تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کر لیں. میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں, اپنا دل بڑا کرو, حوصلہ بڑا کرو, مسکرا کے بات کرو. لڑنا پھڑنا ہمارا کام نہیں ہے جی. لہذا وسعت فکری کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ سب کو قبول کرنا ہے, پیار بانٹنا ہے, محبتیں دینی ہے. میں شیعہ جوانوں سے مخاطب ہوں, علاقے کا سنی عالم نظر آئے آگے بڑھ کر اسے سلام کرو, اور سلام کے فوراً بعد کہو میں شیعہ ہوں, میرے عالم نے کہا ہے سنی عالم کو سلام کیا کرو. آپ دیکھیے رنگ ہی بدل جائے گا. یہ جو سعودی عرب سے اور امریکہ سے پیسہ آگے بڑھتا ہے نا, اپنے سلام سے اسے حرام کر دو, اپنے اخلاق سے اسے حرام کر دو, اسے حلال نہ ہونے دو. ساری سازشیں دم توڑ دیں گی, سارا پیسہ دریا میں بہہ جائے گا. شہزادہ محمد بن سلمان کہے گا پیسہ بہت کھلایا, مگر پاکستانی بے وفا ہوتے ہیں. خفا ہو رہے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا نہیں عزیزان گرامی. وسعت قلبی, میں آگے بڑھوں. میں اور آپ اگر اس ذات کی عظمت پر ساری رات غور کرتے رہیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ علی کہتے ہی اسے ہیں جسے پہچاننے کے لیے یا اللہ کا وجود چاہیے یا علی کی معرفت کا حق مصطفیٰ ادا کر سکتے. یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. ما عرف اللہ الا انا وعلی. نبی فرما رہے ہیں اللہ کو کوئی نہیں جانتا, اللہ کی کوئی معرفت نہیں رکھتا سوائے میرے اور علی کے. ما عرفنی الا اللہ وعلی, اور میری کوئی معرفت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرف علیا الا اللہ وانا, اور علی کی کوئی معرفت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے اور میرے. جب سرکار کی یہ حدیث ہے کہ علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے, تو بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ کے فضائل نہ بناؤں یا قرآن پڑھوں یا حدیث سناؤں. قرآن میں علی کے لیے کیا لکھا ہے؟ قرآن کے بعد سرکار مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ علی کیا ہے؟ اور قرآن اور نبی نے اللہ
نبی نے علی کے بارے میں جو کچھ فرما دیا وہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کیا فرما دیا۔ میرے بچوں، سنی شیعہ کی بات کر رہا تھا، ایک جملہ اور سن لیں۔ 500 علماء اہل سنت، محدثین اہل سنت کی میں نے فہرست بنائی ہے جنہوں نے مولا کائنات کی عظمت پر کتابیں لکھی ہیں۔ وہ اہل سنت کے محدثین ہیں، بزرگ علماء ہیں، اور انہوں نے مولا کائنات کی شان میں احادیث جمع کی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں ایک نام ہے ابو الحسن ابن مغازلی، 700 سال پرانے عالم دین، 7 صدیاں گزر گئی اس عالم دین کی اس کتاب کو مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام سے۔ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھ رہا کہ شیعہ ہوں، میں علی کے فضائل اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں نے نبی کی حدیث پڑھی ہے، جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف۔ میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے علی کے فضائل لکھ رہا ہوں۔ لہذا کچھ دیر کے لیے اگر آپ تکلیف میں بھی بیٹھے رہیں تو اتنا یقین جانیے کہ یہ ایک ایک لمحہ آپ کے نامہ عمل میں لکھا جا رہا ہے۔ اور بھائیوں، نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج صاحب استطاعت پر واجب ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہے، خمس جس کے پیسے بچ گئے ہوں اس پہ واجب ہے۔ تمام تر عبادتیں واجب ہیں، مگر یہ سب ایسے ہیں جیسے 0 ہو جائے۔ میری ساری عبادتیں، صلوات پڑھے محمد میری ساری عبادتیں اس وقت کارگر ہوں گی جب ان سب سے پہلے محبت علی ہو۔ توجہ کر لی آپ نے؟ تو اب ذرا آیت سن لیجئے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، سورہ نساء آیت نمبر 61۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس اے میرے حبیب جو آپ سے کٹ حجتی کرے اس کے بعد کہ دلیل آ چکی ہو، دلیل آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، استدلال مکمل ہو جانے کے بعد، اے میرے حبیب اگر آپ سے کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، تکرار کرے اور آپ کی بات کو نہ مانے تو آپ کہہ دیجئے فقل، بس کہہ دیجئے تعالو، ہم بھی لاتے ہیں تم بھی لاؤ، ندعو، بلا کر، ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو، وابناکم، تم اپنے بیٹوں کو۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو یہی روکنا چاہتا ہوں، وہ تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر سے شروع نہ ہو۔ سارے جہان کے لیے تو ڈھول سہانے، یہ پورے شہر کے لیے تو معتبر، مگر گھر میں آئے تو محترمہ سلام کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ناکام آدمی ہے۔ ابھی وہاں خوشیاں بڑھیں گی تھوڑی دیر میں۔ یہ ناکام آدمی ہے، سارے شہر کے لیے تو معتبر ہے مگر بیگم صاحبہ کے لیے جلاد ہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ گھر کا ماحول خراب ہونے لگتا ہے۔ بیگم صاحبہ بچوں کو آواز لگاتی ہیں ذرا سنبھل کے بیٹھو، ابا آ گئے۔ تو ابا آ گئے، جلاد آ گیا۔ ابا کے آنے پر تو بچوں کو اچھلنا کودنا چاہیے، ابا کے آنے پر تو بچوں کو لپٹ کے ابا سے بات کرنی چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ گھر میں آتے ہیں، جو جن کی بات کر رہا ہوں وہی لیں کہ شادی تسکین جنس کا نام نہیں ہے، فروغ حیوانیت کا نام نہیں ہے، شادی تشکیل سماج کا نام ہے، شادی ایک دوسرے کو اللہ کا بندہ بنانے کا نام ہے۔ مولا علی کے جشن پڑھنے کے لیے، مولا علی کا جشن پڑھنے کو حضور میں آیا ہوں۔ ایک جملہ سن لیجئے، دنیا کا کوئی سسر اپنے داماد سے یہ سوال نہیں کرتا جو نبی نے علی سے کیا۔
یا علی بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اور مولا علی نے بے ساختہ فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، جو علی انبیاء کا مددگار ہو، جس علی نے ہر نبی کی ہر زمانے میں مدد کی ہو، اس علی کی زبان سے سیدہ کے لیے سنیے، فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا۔ صلوات پڑھیں عظمت زہرا پر۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ گھر کا حال اچھا رکھیے بھائی، گھر میں جائیں تو گھر کی عورتیں، گھر کی بچیاں، گھر کے رہنے والے خوشی منائیں۔ گھبرانا یہ دلیل ہے کہ یہ شوہر کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بچے کا، بیٹے کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ مسکرا کے بات کریں، پڑوس کی عورت کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر بے گھر صاحبہ سے مسکرا کے بات کرنا ثواب ہے۔ جی یہ بیچاری صرف تعریف چاہتی ہے کہ روٹی اچھی بنی ہے، یہ بس اتنا ہی تو چاہتی ہے کہ بول دو کہ کھانا اچھا بنا ہے۔ یہ خوب اچھی طرح کھا لیتے ہیں مگر یہ بولتے نہیں ہے کہ کھانا اچھا بنا ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ اگر کھانا اچھا نہ بنا ہو اور آپ نے جھوٹی تعریف بھی کی ہو تو کل اچھا بن جائے گا۔ یہ نفسیاتی مسائل میں کر رہا ہوں، تنگ نہ ہو مجھ سے آپ۔ جو تحریک گھر سے شروع نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ سرکار فرما رہے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ جو اپنے بیٹوں کو پیش کر دے 1400 سال بعد اسی کا کلمہ تو پڑھا جائے گا۔ یا اگر نبی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو اس لیے کہ نبی نے اپنا گھر پیش کر دیا۔ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ ہاں مجلسی مجمع ہے بھائی، روک لے گا کوئی مجھے کہ مولانا نساء کا ترجمہ بیٹی کر دیا آپ نے۔ ترجمہ کرتے نا کہ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ تو نساء کا مطلب تو عورتیں ہیں، تو بھائی پھر قائم رہنا اپنی بات پر۔ قرآن میں ہر جگہ نساء کا ترجمہ عورتیں کرنا۔ اگر یہاں سیدہ کی عظمت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی اور تم بھرتی کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن میں جہاں جہاں نساء کا لفظ آیا ہے وہ عورت ہی ترجمہ کرو۔ تو میں 2 آیتیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں جہاں نساء کا لفظ ہے مگر ترجمہ عورتیں نہیں کیا گیا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کرو ترجمہ ہے نبی کی عورتوں۔ سب نے ترجمہ لکھا ہے نبی کی زوجاؤں، اس لیے کہ آگے کا قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ بیویوں سے بات ہو رہی ہے۔ تو آپ بعد والے قرینے کو دیکھ کر ترجمہ کرتے ہیں نا۔ ایک اور آیت سنا دوں، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ بیٹوں کو تو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو کیونکہ بیٹوں کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے، ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے، تو اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے تو عورتوں ترجمہ نہیں ہوگا، بیٹیوں ترجمہ ہوگا۔ ترجمہ کروں گا ابناءنا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ مت پڑھو اس بحث میں کہ 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں یا 1 بیٹی، جا کے مباہلے کی آیت دکھا دو کہ فاطمہ فاطمہ ہے۔ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ اب آگے کی آیت وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، سب نے نیچے ہی ترجمہ لکھ دیا، سنی نے بھی شیعہ نے بھی، کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو بھائی تو عربی ہے، اردو کرو نا۔ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں
نفسوں کو لاؤ. تو یہ تو عربی میں لکھا ہوا ہے انفسنا وانفسکم. اتنی عربی تو سبھی جانتے ہیں. تو اتنی بھی زحمت جو کی آپ نے کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, آپ اپنے نفسوں کو لاؤ. بھائی خدا کے واسطے جب علی کی بات آئے تو تمہیں عربی یاد آتی ہے؟ تم ترجمہ بھی نہیں کر پاتے؟ ترجمہ کرو. انفسنا وانفسکم. تھک رہے ہیں آپ؟ انفسنا وانفسکم. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں, تم اپنے جیسا لاتے. محمد وآل محمد. میں کہتا ہوں مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے. جب کبھی وہ آپ کو ملے تو اس کو آئینہ دکھاؤ کہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو, تم نبی جیسے ہو. کہنے لگے ان کے 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ, ان کی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں, وہ بھی پیر سے چلتے تھے, بازار جاتے تھے, زوجائیں تھیں, بچے تھے, لین دین کاروبار کرتے تھے, ہم بھی سب کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی بھی پریشان نہ ہو, میں کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہی تو ہم سمجھانے بیٹھے ہیں, کہاں تم کہاں مصطفیٰ. لگ رہی ہے, حال میرا خراب ہے. پورا اس وقت 1 کلو پسینہ تو نکل چکا ہوگا, مگر میں آپ کی توجہ کو دیکھ کر اس بات سے غافل ہوں اور کچھ دیر اور غافل رہنا چاہتا ہوں. یہ تو بڑی مہربانی فرمائی کہ انہوں نے یہاں کوئی قوم کی گدی رکھ دی, ورنہ میں تو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں, کیونکہ خیال ہی نہیں ہو پاتا اور پھر اور بھی چیزیں. توجہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم جیسے, مجھے بڑا عجیب تعجب ہے. ہمارے بدن سے رطوبت نکلے تو بدبو آئے, سرکار کے بدن سے رطوبت نکلے تو نبی بنے. بھائی میں سنی بھائیوں کو دیکھ کر اور ذرا شہ پا رہا ہوں. پچھلے دنوں ایک چھوٹا تک بندی کرنے والا شاعر بھی ہوں, کچھ کہہ بھی لیتا ہوں. ماشاءاللہ. اب تک جو ذرا روٹھے بیٹھے ہیں وہ بولیں گے میرے ساتھ. ماشاءاللہ. تو پچھلے دنوں ایک نعت ہم سے ہو گئی جی, اور میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی میرے مضمون میں اس کے 2 مصرے ہیں, تو نعت کے چند شعر سن لیجیے. بات میں مضمون سے ہٹ کر نہیں کر رہا. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا, جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا, محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. توجہ ہے. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا, محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا, کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا, اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا. عرق زمین سے لے کر نبی بنائے گئے. نہیں بھائی دوسرا مصرع نہیں سناؤں گا. شیر کو شیر کی طرح سنیں, شیر کو شیر بن کے سنیں. عرق زمین سے لے کر نبی بنائے گئے, پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا. حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی نعت پڑھی جائے اور ابو طالب کا نام نہ آئے, نعت کا حق ادا نہیں ہوگا اگر ابو طالب کا نام نہ آئے.
کس نے بتایا ہے نعت کہنا؟ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت معاب، کوئی بھی مثل رسالت معاب ہو نہ سکا۔ عزیزان گرامی، واحد ذات ہے۔ کہنے دیجئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ہم جیسے، جی میری انگلی کٹے تو خون نکلے۔ جب امام حسین کو بھوک شدید لگتی تھی اور سیدات چند قدم کے فاصلے پر بھی ہوتی تھی، اتنی دیر بھی نبی حسین کا رونا برداشت نہیں کرتے۔ اپنا انگوٹھا، سنی شیعہ نے لکھا ہے، اپنا انگوٹھا مولا نبی مولا حسین کے منہ میں دے دیتے تھے اور نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آیت اللہ رسولی محلاتی آیت اللہ خامنائی کے دفتر میں استفتاحات کے مسئول ہیں۔ وہ زندگانی امام حسین نامی کتاب میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ اردو میں بھی میں نے کیا ہے۔ لمحات جاویدان امام حسین کے نام سے کتاب ہے، اردو میں، فارسی میں ہے زندگانی امام حسین۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہی ہوا اور نبی مولا نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا اور اس سے دودھ نکل رہا تھا، اور حسین مولا ہمک ہمک کے دودھ پی رہے تھے کہ نبی نے پیشانی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ سلمان کہہ رہا ہے وہ ہم جیسے ہیں۔ ابھی میں بیٹھا ہوں، میرا سایہ یہاں پڑ رہا ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ کا سایہ آپ کے پاس پڑ رہا ہے۔ ہمارا تو سایہ ہے نا، نبی کا سایہ نہیں تھا۔ ایک سنی عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے، میرے سنی ہونے کا بڑا فائدہ ہے، میں سنیوں کو بھی پڑھتا ہوں۔ ایک سنی عالم دین کا ایک بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں ان النبی کانا ظل اللہ وان الظل لا ظل لہ۔ نبی کیونکہ اللہ کا سایہ تھے اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں عظمت مصطفیٰ۔ تو بھائی انفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ تو اپنے جیسے کا اگر کوئی عنوان ہے تو وہ مولا علی کی ذات۔ سبحان اللہ۔ میں الحمدللہ جیسا چہک چہک کر آپ کے امام بارگاہ میں بول رہا ہوں، ایسے ٹی وی چینل پر بھی بولتا ہوں۔ یہ خاص عنایت ہے سید الشہداء کی ہمارے اوپر، سیدہ زہرا کی خاص عنایت ہے، وہاں بھی کوئی کمی کمزوری نہیں رہتی۔ توجہ ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹی وی چینل پر، سوال آ گیا کہ شیعہ، میرا نام لے کے اس نے کہا جی فلاں بیٹھے ہیں، یہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں جبکہ سارا عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے، کیا کرم اللہ وجہ کہتا ہے، تو یہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ تو وہاں ایک بزرگ سنی عالم دین بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ اس کا جواب میرے منہ سے اچھا بنے۔ میں نے کہا جی میں نے اپنا وقت بھی آپ کو دیا۔ تو بڑا حسین جملہ انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، گھبرایا نہ کرو، علی کو وہی بولو جو نبی کو بولتے ہو۔ کیونکہ علی نفس مصطفیٰ ہے، علی جان مصطفیٰ ہے، علی اس کا سایہ ہے جس کا سایہ ہی نہیں تھا، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنے والا موجود۔ کوئی ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ جب علی نے نبی کا ساتھ چھوڑا ہو، اور اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے بھائی۔ بستر پر علی ہیں، اللہ اہتمام کر رہا ہے کہ نبی ہیں۔ بستر پر نبی نہیں ہے، اللہ اہتمام کر رہے ہیں۔ غار میں نبی ہے، مکڑی کا جالا کبوتری کے انڈے رکھوا کر اللہ اہتمام کر رہا ہے، نہیں ہے۔ بستر پر نبی نہیں ہے، اللہ اہتمام کر رہے ہیں۔
سامنے والے کی قابلیت دیکھ کر بولنے کو کہتے ہیں. مخاطب کا موضوع ہی نہیں ہے تقیہ، مخاطب کا مسئلہ ہے. بولنے والے کے تو مشکل ہی نہیں ہے تقیہ، سامنے والے کی قابلیت کو دیکھ کر بات کرنا تقیہ ہے. اگر یہ تعریف جو عائد اللہ جوادی عامری نے تفسیر تسنیم میں کی ہے یہ منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ پہ بھی تقیہ واجب، نبی پہ بھی تقیہ واجب، آئمہ پہ بھی تقیہ واجب. تقیہ سامنے والے کی قابلیت کو دیکھ کر بولنے کو کہا جاتا ہے. نحنو نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم اہل بیت لوگوں کی عقلوں کے مطابق بولتے ہیں. ہمارا ہے ایک جملہ کہہ دوں، بڑا جملہ کہا ہے سرکار میرے مولا علی نے مولا نبی کے لیے کہ ہمارے نبی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بولتے تھے. بھائی اگر اپنی عقل کے مطابق بولتے تو ہم سمجھتے کہاں؟ یہ تو انہوں نے احسان کیا ہے کہ ہماری عقلوں کے مطابق بول رہے ہیں. لہذا جو قرآن میرے اور آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے یہ قرآن منزل ہے. تھوڑی سنگین بات ہو جائے گی. یہ قرآن منزل ہے، یہ قرآن ملفوظ ہے، یہ قرآن مکتوب ہے. یہ لفظوں میں ڈھلا قرآن ہے. جتنی گنجائش لفظ میں ہوگی اتنی تو قرآن ہوگا. وہ جو قرآن کتاب مکنون میں ہے جسے لا یمسہ الا المطہرون، جس تک سوائے صاحبان طہارت کے کسی کی رسائی نہیں ہے. وہ قرآن کون سا قرآن ہے؟ قرآن یہی ہے بھائی، مگر یہ لفظوں میں ڈھلا قرآن جس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو واجب، جس کو اٹھانے کے لیے طہارت واجب، مگر یہ لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن. علم الہی لفظوں میں محدود ہو جائے تو یہ مصحف بنتا ہے. علم الہی جب پیکروں میں ڈھلنے لگے تو نبی اور علی بنتا ہے. علم الہی اگر کتاب مکنون میں ہو تو اسے سوائے صاحب طہارت، صاحبان طہارت تو کوئی مس نہیں کر سکتا. اور فرمایا آپ نے یہ قرآن تو آپ اٹھا لیتے ہیں، یہ قرآن ہم اٹھاتے ہیں روزانہ پڑھنے کے لیے. پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پہ نازل کیا گیا ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہم تو گرتے بھی نہیں ہیں. قرآن اٹھا کر ہمارے تو پیروں میں بھی لفزش نہیں آتی اور پہاڑوں پر آتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو وہ کون سا قرآن ہے؟ وہ حقیقت علم الہیہ، وہ حقیقت علم الہیہ ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اسے پہاڑ پر اتارا ہوتا تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ تو ہم اٹھا لیتے تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کون سا پہاڑ ہے جو قلب مصطفیٰ پہ اترا؟ وہ کون سا قرآن ہے جو قلب مصطفیٰ پہ اترا؟ جو قلب مصطفیٰ پہ قرآن اترے وہ قرآن مکنون ہے، وہ قرآن غیر ملفوظ ہے، وہ قرآن غیر مکتوب ہے. غور فرمائیں، جب سرکار نے فرما دیا کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، توجہ کر لیا آپ نے؟ تو یہ قرآن اور اہل بیت یہ کون سا وزن ہے جس کے لیے نبی فرما رہے ہیں کہ میں وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ یہ کون سا وزن ہے؟ مادی وزن ہے. جی گھوڑا اٹھاتا تھا نا امام حسین کو یا نہیں؟ ناکا اٹھاتا تھا یا نہیں نبی کو؟ نبی کا ناکا نبی کو اٹھا لیتا تھا یا نہیں؟ یہ کون سا وزن ہے کہ جو ناکا اٹھا رہا ہے؟ یہ مادی وزن ہے. اور روحانی وزن کا حال دیکھیے کہ اگر حسین پشت نبی پر آ جائے تو نبی سر نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ وزن پر وزن ہے. اور اگر آبادہ ہے تو ایک اور مثال لے لیں، سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ شاعر کہتا ہے گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل آدم. نبی جیسا، یہ مسلمان کیا کہہ رہا ہے کہ میں نبی جیسا ہے؟
کہنے لگے اگر ہم جیسے نہیں ہیں تو ہمارے لیے نمونے عمل کیوں ہیں؟ جی بولیوں کو بتا رہا ہوں میں آپ کو، طرح طرح کی بولیاں. کہنے لگے کہ اگر ہمارے جیسے نبی نہیں ہیں تو ہمارے لیے نمونے عمل کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا اگر ہمارے لیے نمونے عمل ہیں تو پھر ہم جیسے کیوں ہیں؟ تم کیوں نہیں ہو گئے نمونے عمل؟ جب ہم جیسے ہی ہیں تو تم ہو جاتے نمونے عمل. ان کا ہمارے لیے آئیڈیل ہونا دلیل ہے کہ ہم جیسے نہیں ہیں. سبحان اللہ. ہم جیسے نہیں ہیں. عظمت کو جب تک یہ جو آج کارٹون بن رہے ہیں توہینیں ہو رہی ہیں، اس کا سبب خود مسلمان ہے. اگر مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں اور اپنی تقریروں میں یہ نہ بولا ہوتا تو کسی میں جرأت نہیں ہوتی کہ نبی کی توہین کرے. یہ خانوادہ اللہ نے منتخب کیا ہے. میں اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ لعنت اللہ کی ہے بھیجیں گے یہ، تو تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ رحمت اللہ کی آتی ان کے ذریعے. اللہ کا ہے آتا ان کے ذریعے. وہ تمام تر فیوزات اللہ کے ہیں مگر آتے ان کے ذریعے. تو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے. تو سرکار دو جہاں مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے گئے. جی ابو ذر سے زیادہ سچا تو نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، تو حضرت ابو ذر کو کیوں نہیں لے گئے؟ اتنا پکا سچا کہ سرکار دو جہاں حضرت ابو ذر غفاری کو کیوں نہیں لے گئے؟ تو بھائی بہت دیر رک سکتا ہوں مگر بس ایک جملہ کہوں گا. ابو ذر سچے ضرور ہیں مگر جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے نہیں ہے. جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے کوئی اور وجود چاہیے. ہاں تھوڑا سا یہاں مسئلہ ہے. مولانا شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے. تو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پلٹتی ہو. لعنت تو خبردار میرے بچوں، اہل بیت کے دشمنوں کے نام ڈھونڈ کے لعنت نہ کرو. اس لیے کہ اگر تم نے اہل بیت کے دشمنوں کے نام ڈھونڈ کے لعنت کی تو عبادت محدود کر دو گے. تو بس اتنا کہا کرو کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، جو بھی ہوگا خود پہنچ جائے گی. جی میں ایک میٹنگ میں تھا تو ایک مفتی صاحب بھی تشریف فرما تھے. وہ مسلسل ڈٹے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے اس بات پر کہ جلوس ہماری گلی سے نہیں گزرے گا، بہت نام کا جلوس. تو وہ افسر جو تھے، جو چیئر کر رہے تھے، جو صدارت کر رہے تھے میٹنگ کی، وہ کہنے لگے اپنے نیچے کے افسروں سے پوچھنے لگے کہ جی کتنی دیر رہتا ہے ان کی گلی میں؟ تو انہوں نے کہا جی 15-20 منٹ، پھر دوبارہ بڑے روڈ پر آ جائے گا. پرانا روڈ ہے، 80 سال پرانا. ان کا مدرسہ نہیں تھا، یہ جلوس تھا. تو یہ ان کے مدرسے سے پہلے کا جلوس ہے. تو کہنے لگے کتنی دیر؟ کہا جی 15-20 منٹ رہے گا گلی میں اور پھر اس کے بعد روڈ پہ آ جائے گا. تو انہوں نے کہا حضور 15-20 منٹ کی بات ہے، کیوں آپ ضد کر رہے ہیں؟ جی کہنے لگے نہیں 15-20 منٹ کی بات نہیں ہے، ہمارے بچے سال بھر میں حسین کریں گے. یاد رہے میرے عزیزوں کہ اس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے اسی پہ لعنت. تو بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں پھر آپ سے دعا دوں گا. جس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے اسی پہ لعنت ہے. کوئی بتا سکے گا کہ یزید کی خبر کہاں ہے؟ کوئی بتا سکے گا کہ مروان کی خبر کہاں ہے؟ مگر میں بتاؤں حسین کہاں ہے؟ اسی کو رحمت کہتے ہیں اور اس کو لعنت کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا اللہ ہمارے بولنے
کو عبادت شمار کرنا۔ یہ فقیر آئے ہوئے ہیں، مانگنے آئے ہوئے ہیں، سب تیری بارگاہ میں مولا علی کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، تیرے ولی خاص کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ان فقیروں کی حاجات کو پورا فرما۔ یہ جو دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمیں علم عطا فرما، تقویٰ عطا فرما، رزق عطا فرما، شفا عطا فرما، حیا عطا فرما، ہمارے جوانوں کا مستقبل بہتر فرما، علماء کرام کو تقویٰ و پرہیزگاری عطا فرما، قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما، حکمرانوں کو اہلیت اور قابلیت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حاجات کی قبولیت کے لیے مولا علی کو راضی کرنے کے لیے بلند تر صلوات۔